باتوں پر کوئی غور کیا ہے. اس لیے اب یہ سوال اہم ہے کہ اس انکوائری کمیشن اور تحقیقات کا مستقبل کیا ہوگا, کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے کئی کمیشن بنائے گئے ہیں جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا, بلکہ سزا یا کارروائی تو دور کی باتیں, ان کمیشنوں کی بنیاد پر کوئی قابل ذکر اصلاحات بھی نہیں ہو سکی ہیں. اس معاملے میں بھی ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل ججز کے اس خط کی روشنی میں ججز کو ایسے مداخلت سے نمٹنے پر رہنمائی دیتی, ججز کے لیے نیا کوڈ آف کنڈکٹ مرتب کرتی, لیکن ایسا ہوا نہیں, بلکہ اب سپریم کورٹ نے اس کے بجائے انکوائری کمیشن پر اتفاق کر کے ججز کو ایگزیکٹو کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. وہی ایگزیکٹو جو شروع سے ججز کے کنڈکٹ اور خط کی ٹائمنگ پر سوال اٹھا کر اپنا مائنڈ ظاہر کر چکی ہے. ان معاملات پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پی ایم ایل این کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک نے. مصدق ملک صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. جب آپ لوگوں نے کہا انکوائری کمیشن بنائیں گے, اس وقت بھی ایک تنقید یہ سامنے آئی, تحریک انصاف تو کر رہی تھی اور بعض لیگل ایکسپرٹس بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بہتر ہوتا کہ 184(3) کے تحت سپریم کورٹ خود یہ معاملے کو لیتا, لیکن آپ لوگوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے ہی یہ پرپوز کیا تھا کہ انکوائری کمیشن بنایا جائے. اور ایک تنقید یہ بھی ہوئی کہ پھر حاضر سروس ججز کی کمیشن بنا دیا جاتا ہے, سابق ریٹائرڈ جج کے سربراہی میں کیوں کمیشن بنایا جا رہا ہے. لیکن آپ لوگوں نے پھر بھی کہا تھا کہ جو نام ہوگا وہ بالکل صاف و شفاف ہوگا, باکردار شخصیت ہوگی, کوئی متنازع نام نہیں ہوگا. اور آج پہ جب تصدق جیلانی صاحب کا نام آئے تو یہ تو وہ نام ہے جس کو ماضی میں عمران خان اور پی ٹی آئی جانبدار کہتے رہے, اور آج بھی ایک کیمپین چل رہی ہے کہ ان کے بیٹے کی وابستگی ہے یا ان کا بیٹا جو ہے وہ کس طرح کرٹیسائز کرتا رہے, اس حوالے سے مہم چل رہی ہے. دیکھیے, میں تو آپ کے سامنے 3-4 نکات رکھوں گا. پہلی بات تو یہ ہے, جو خط لکھا گیا تھا ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان کی طرف سے, وہ سرکار کو تو لکھا نہیں گیا تھا, وہ لکھا گیا تھا سپریم کورٹ کو. سپریم کورٹ نے فل بینچ یعنی سپریم کورٹ کے جتنے بھی ججز ہیں ان سب کو بلایا اور ان سے مشاورت کی, اور یہ فیصلہ سرکار کا نہیں, حکومت کا نہیں, یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا کہ ایک کمیشن تشکیل دیا جائے اور اس کے لیے ہدایت کی جائے حکومت کو, یا مشورہ دیا جائے حکومت کو کہ وہ فوری طور پہ ایک کمیشن کو کی تشکیل کر دیں. اب جہاں تک تو یہ سوال آپ نے پہلا اٹھایا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کو 184(3) کے تحت اس کی خود انکوائری کرنی چاہیے تھی یا کمیشن بنانے کا حکومت کو کہنا چاہیے تھا, یہ سوال تو آپ کو سپریم کورٹ سے پوچھنا ہوگا, کیونکہ اس پہ تو ہمارا اختیار نہیں ہے کہ وہ سو موٹو یا 184(3) کے تحت کون سے کیسز کو خود سننے کا فیصلہ کریں. انہوں نے تمام ججز نے, آدھے ججز نے نہیں, 6 ججز نے نہیں, 8 ججز نے نہیں, فل کورٹ نے یہ رہنمائی فرمائی کہ ایک کمیشن مقرر کر دیا جائے. تو جب وہ رہنمائی ہم تک پہنچی تو آج کابینہ میں وہ کمیشن مقرر کر دیا گیا. اب دوسری بات کر لیتے ہیں, وہ ہے تصدق جیلانی صاحب کی. پی ٹی آئی کا اگر آپ تذکرہ گھڑی بھر کو نہ کریں, ویسے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہ کریں کیونکہ وہ ایک بڑی پارٹی ہے, ان کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے, لیکن اگر گھڑی بھر کو نہ کریں تذکرہ تو مجھے بتائیے جتنے مبصرین تبصرہ کر رہے ہیں, ابھی میں آپ ہی کے پروگرام دیکھ رہا تھا, دیگر پروگرام دیکھ رہا تھا, تھاٹ لیڈرز کی گفتگو سن رہا تھا, تھوڑا میں انٹرنیٹ پہ جا کے بھی دیکھ رہا تھا, آپ کو کسی نے الزام لگاتے تصدق جیلانی صاحب پہ دیکھا ہے؟ ماسوا پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے, پی ٹی آئی تو آپ کسی کو بھی لے آئیں, آپ وہ شخص بتائیں, ماں سوا وہ ہمارے وہ کیا پرانے بھلے سے چیف جسٹس تھے, وہ کیا نام تھا ان کا, نام بھولتا ہوں بھائی, افتخار چودھری صاحب یا نہیں صاحب, حالیہ یہ ثاقب نثار صاحب, جی ثاقب نثار صاحب کے علاوہ وہ شاید کسی بھی شخص پہ راضی نہ ہوں, اور ان کو صرف ایک آنریبل جج نظر آتے ہیں پورے پاکستان میں سپریم کورٹ کے, وہ ہیں ثاقب نثار صاحب. تو اگر ثاقب نثار صاحب کو مقرر کرنا ہے تو سپریم کورٹ کر دے, ورنہ ثاقب نثار صاحب سے کون زیادہ کنٹروورشل آدمی ہے, جس طرح کے فیصلے انہوں نے کیے, جس طرح انہوں نے لوگوں کی تذلیل فرمائی, اس وجہ سے ایک نان کنٹروورشل جج جو ہیں ان کو مقرر کیا گیا ہے, جن کے اوپر ماسوا پی ٹی آئی کے کوئی معترض نہیں. اور آپ کے لیے بھی اور اپنے ویورز کے لیے بھی ذرا تھوڑا سا ایک تاریخ بتا دوں, کیونکہ جب دھرنا تھا اور آپ کو یاد ہوگا جاوید ہاشمی صاحب جو ہے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے چلے گئے تھے, تو اس وقت جاوید ہاشمی صاحب نے یہ کہا تھا کہ عمران خان نے ان کو بتایا کہ اس وقت جو ہے تصدق جیلانی صاحب چیف جسٹس ہے, لیکن جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے, اگلے جج آئیں گے تو وہ پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیں گے, یہ انہوں نے کہا تھا. اور اس کے بعد دھرنے کے آخر میں جب اس وقت نون لیگ کی حکومت چیف الیکشن کمشنر بنانا چاہ رہی تھی تصدق جیلانی صاحب کو, وہ ریٹائر ہو چکے تھے بطور چیف جسٹس, تو اس وقت بھی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا تھا کہ آپ نہ بنے, آپ جانبدار ہیں, ہمیں یقین نہیں آپ کی غیر جانبداری پہ, اور پھر انہوں نے اپنا نام خود وڈرا کر لیا تھا. لیکن 2018 میں جب نون لیگ نے کہا کہ بطور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا نام آپ نے دیا تصدق جیلانی صاحب کا, تو پی ٹی آئی نے اس کو انڈورس کیا تھا, بلکہ خود بھی ان کا نام فلوٹ کیا تھا. تو یہ تاریخ رہی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے.
جی میں تو بار بار آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ سوائے وہ ایک صاحب ثاقب نثار صاحب کے علاوہ کسی کا نام دے کر دیکھ لیں، اگر اس کو وہ ردی نہ کر دیں. یعنی آپ ایک ایسی پارٹی کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں آپ کو پہلے اسی طرح ان کے اپنے جو الیکشن کمشنر تھے جسٹس بھلا سا نام ان کا بھی بھول رہا ہوں، یہ روزے کی وجہ سے آج سارے نام ہی بھولتے جا رہے ہیں. وہ جو ان کے الیکشن کمشنر پی ٹی آئی کے خود تھے، ماضی کو چھوڑیں لیکن اس وقت تو جو خط سامنے آیا ہے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، اس میں جن کیسز کا حوالہ دیا گیا ہے ان کیسز کا تعلق عمران خان سے ہی ہے. تو یہاں پہ تو وہ اپنے آپ کو ایک پارٹی سمجھیں گے کہ اس وقت اگر ججز پہ دباؤ ہے، مداخلت ہے ایگزیکٹو کی، تو وہ ان کے کیسز سے ریلیٹڈ ہے، تو اس لیے وہ پارٹی بنیں گے، وہ اپنی رائے تو دیں گے نا اس پر. شہزاد اقبال صاحب، پہلی بات تو میں ان کو رائے دینے سے روک نہیں رہا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پورے پاکستان کے مبصرین اور وہ لوگ جو ججز ہیں، آپ ایسا کیجئے ابھی پروگرام میں آن لائن لے لیں 3 4 5 ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے ججز کو اور ان سے پوچھ لیں تصدق جیلانی صاحب کے متعلق ان کا کیا خیال ہے. یا ابھی تھوڑی دیر پہلے جو رائے تصدق حسین جیلانی صاحب کے متعلق آپ کے چینل پہ پیش کی جا رہی تھی، وہ کلپ چلا دیں، یا باقی دیگر کوئی بھی چینل اٹھا کے آپ وہ کلپس چلا لیں اور مجھے بتائیں کہ ماسوا پی ٹی آئی کے کون ان پہ تنقید کر رہا ہے. اب پی ٹی آئی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ماسوائے ثاقب نثار صاحب کے اور کھوسا صاحب کے وہ شاید ہر شخص کے اوپر تنقید کریں گے، اس وجہ سے جس کو یہ جانا گیا کہ وہ ایک نان کانٹروورشل صاحب ہیں. ہر بندہ مجھے کیونکہ تھوڑا سا نام سے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ آج آپ کابینہ کے اس اجلاس میں تھے جس میں ٹی او آرز سیٹ کیے گئے. اب یہ ٹی او آرز میں آپ لوگوں نے کہا ہے کہ جو کمیشن ہے یہ اس بات کا تعین کرے گا کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ درست ہیں یا نہیں، اور پھر یہ بھی کمیشن تعین کرے گا کہ کیا کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملوث تھا یا نہیں. یہ کیسے ثابت ہوگا؟ کیونکہ اگر آپ لوگوں نے کابینہ نے یہ خط پڑھا ہے تو اس میں تو خود ججز یہ کہہ رہے ہیں اور سپریم جوڈیشل کونسل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گائیڈنس دیں، کیونکہ اس طرح کی جب انٹیمیڈیشن ہوتی ہے تو اس کے کوئی ثبوت نہیں ہوتے، ہم کیسے رپورٹ کریں. وہ تو خود گائیڈنس مانگ رہے ہیں، لیکن آپ کے ٹی او آر سے یہ تو لگ رہا ہے کہ آپ ججز سے بولیں گے کہ آپ ثابت کریں کہ یہ الزامات درست ہیں یا نہیں. نہیں، یہ میرے سامنے یہ ٹی او آرز پڑھے ہیں، ذرا مجھے بتا دیجئے کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ ججز ثابت کریں گے تو پھر کہ وہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یعنی وہ بات جو لکھی نہیں ہوئی، جو ڈسکس نہیں ہوئی، جس کا اندیہ بھی نہیں دیا گیا، وہ آپ نے کہاں سے تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیونکہ مثال کے طور پہ ایگزیکٹو کی مداخلت کے بارے میں تو ایگزیکٹو نے کہہ دیا کہ نامناسب الزامات لگے ہیں، تو پھر کیسے جو کمیشن ہے وہ تعین کرے گا سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ دیکھیے، آپ پہلے تو دیکھیں ٹی او آرز کیا ہیں، ذرا ٹی او آرز پہ بات کر لیتے ہیں. ابھی تک میں نے 2 چیزیں آپ کے سامنے ثابت کی. ایک کہ 184 کا فیصلہ جو ہے وہ تو ہو گیا. نہیں میں ذرا سمرائز تو کر لینے دیں. سر وہ سمرائز نہ کریں، وقت ختم ہو جائے گا نا، پھر لوگ نہیں سن سکیں گے. اور سیریس نوٹ پلیز ٹی او آرز پہ بات کر لیں، پلیز ٹی او آرز پہ. اور دوسرا تصدق جیلانی صاحب پہ. چلے تیسری بات، اس پہ یہ کہا گیا ہے کہ ایلیگیشن جو لگے ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کرے گی، انکوائر کرے گی ان کے متعلق. دوسرا کہا گیا ہے فکس کرے گی رسپانسبلٹی، یعنی وہاں سے ججز کی طرف سے کیا فرمائش آئی ہے کہ رسپانسبلٹی اس کو فکس کیا جائے، اس کو روکا جائے. تو کہا گیا کہ اس کو روکا جانے کے لیے انفرادی طور پہ فکس کی جائے گی رسپانسبلٹی کہ اگر ایسا ہوا ہے اور اس کے ثبوت موجود ہیں تو ان لوگوں کو رسپانسبل ہولڈ کیا جائے. یہاں پہ نہیں ٹی او آرز رکتے. اس کے بعد ٹی او آرز کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اس کے متعلق ریکمنڈیشنز دیں. یعنی صرف یہ نہیں کہ اشارہ کر دیں، دکھا دیں یہ صاحب ہیں، وہ رسپانسبلٹی فکس کرنے کے بعد بتائیں کہ ان کو کیا سزا دینی چاہیے. اور یہاں بھی نہیں رکتا. پھر اسی ٹی او آرز کے بعد نیچے آپ چلے جائیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ کمیشن کو کمیشن ایکٹ کے تحت جو طاقتیں دی ہوئی ہیں وہ 10 نمبر جو اس کا آرٹیکل یا جو بھی ہوتا ہے جس کو ایڈیشنل پاورز آف دا کمیشن ہے، اس میں کہا گیا کہ وہ کرمنل اپروپریشن بھی کر سکتے ہیں. جی جب کرمنل اپروپریشن ہوتی ہے، بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، ایک سیکنڈ، کرمنل اپروپریشن ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اونس کس پہ ہوگا اس کا پھر؟ ارے بھائی، کرمنل اپروپریشن میں اونس کا کیا تعلق ہے؟ جب آپ انویسٹیگیٹ کریں گے، مان لیجئے کہ 184(3) کے اندر یہ اس وقت کیس کو سپریم کورٹ بلا لیتی تو کیا کرتی؟ اداروں کو میں تو 184(3) کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لیٹر ہے مصدق ملک صاحب، اس میں ججز نے کیا بات کی ہے پہلے ذرا اس کا تعین کر لیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 2 اہم باتیں، انٹیمیڈیشن ہوتی ہے اگر ایجنسیز کی جانب سے یا ایگزیکٹو کی جانب سے، تو ہمیں بتایا جائے، سپریم جوڈیشل کونسل ہمیں بتایا جائے کہ کوڈ آف کنڈکٹ میں ہم اس کو کیسے اس پہ ریاکٹ کریں، کیسے اس پہ اپنا لائے عمل دیں.
दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ओनस तो इस चीजों का जजेस पे डाल दिया जाएगा, लेकिन टेल अस, मैं पढ़ के बता देता हूं, इट इज क्लियर हाउ अ जज कैन प्रूव सच इंटरफेरेंस एंड इंटिमिडेशन इफ ही शी रिपोर्ट्स द सेम एज द ओनस टू डू सो वुड अपीयर टू बी ऑन द जज। तो वो कह रहे हैं बताएं हम कैसे बताएं। जी मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं पिछले 5-7 मिनट से। देखिए, जब भी अगर ये सुप्रीम कोर्ट भी 184(3) में इन्वेस्टिगेट कर रहा होता तो क्या करता? इदारों को फौरी तौर पे वो इंस्ट्रक्ट करता, जो ताकत इस कमीशन के पास है, कि वो शख्स जिसने उस वक्त वो बल्ब लगाए थे या उन बल्ब्स जिनमें से वो कहा जा रहा है कि कैमरे निकले थे, वो पता किया जाए कि वो ठेकेदार कौन है। उस ठेकेदार को बुलाया जाए, उस ठेकेदार से पूछा जाए, उस ठेकेदार से कहा जाए कि तुम्हें ये किसने कैमरे दिए थे लगाने के लिए। एक नहीं, गालिबन 2 जज साहिबान ने कहा है कि कमरों में या दरवाजा गेट के ऊपर कैमरे लगे हुए थे और सिम कार्ड लगे हुए थे। तो किसी ने लगाए थे ना, एक खास वक्त में लगाए थे। तो जब किसी इदारे को ये इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि आप जाके पता करें, तो ओनस तो उस ठेकेदार पे है। वो तो जजेस सिर्फ रहनुमाई फरमाएंगे कि वो टाइम फ्रेम क्या था जिसमें ये कैमरे लगाए गए थे, या अगर किसी को किसी का फोन आया है तो वो किन तवारीख में फोन आया था, ताकि उसको इन्वेस्टिगेट करके वो शख्स जिसने फोन करके इंटिमिडेट करने की कोशिश की, या जिस तरह वो आपके सिद्दीकी साहब हैं जो टीवी पर रोज आके नाम लेकर बता रहे हैं कि फला फला शख्स फला दिन मेरे घर आया और घर आके उसने मुझे ABCD ये कहा, और ये भी कहा कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो DEEF कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो जब ये सारी चीजें सिद्दीकी साहब अकेले जो जिहाद करने निकले हुए हैं वो सामने लेकर आ रहे हैं, तो जब पूरी सरकार के इदारे कमीशन के मातहत कर दिए जाएंगे और वो उस ठेकेदार से पूछेंगे, उस लाइट लगाने वाले से पूछेंगे, जिस जो शख्स आया था उससे पूछेंगे, जिस मोटर गाड़ी पे आया था उसका पता लगाएंगे। और ये सारी तहकीकात, चाहे ये बात तो सही है, चाहे हाजिर सर्विस हो या रिटायर्ड जज हो या 184(3) हो, जो तहकीकात होगी वो तो फिर एग्जीक्यूटिव के मातहत जो इदारे हैं वही करेंगे। पाकिस्तान ने कलरुती ज़मीनों को बेहतर करने के हवाले से बड़ी कामयाबी हासिल की है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के ताउन से पाकिस्तान ने नमक बर्दाश्त करने वाली फसलों की नशोनुमा, पौधे लगाने और मिट्टी को नमकीन बनाने से निमटने के लिए मुख्तलिफ तकनीकों को इंतहाई मुअस्सर बनाया। इसके अलावा नियाब ने बैनुल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताउन की मिसाल कायम की है और माहिरीन को तरबियत दी है। इस अहम कदम से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में काबिल काश्त ज़मीनों के बेहतर होने की साहिली तवक्कुआत मजबूत हुई हैं।